چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ آج کی اس بیٹھک میں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ کافی گہرا موضوع بھی ہے۔ جی ہاں، آج ہم دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور مسیحیت، ان میں روزے اور خیرات کے جو قدیم تصورات ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ اور ہمارے پاس جو ذریعے ہیں وہ کافی مختلف ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس مختلف مذہبی کتب کے حوالے ہیں، ریڈٹ کی بحث ہیں، اور پب میڈ کی باقاعدہ طبی تحقیق اور مضامین شامل ہیں۔ یعنی کسی ایک مقام کی معلومات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد یعنی ہمارا مشن آج یہ خوش لگانا ہے کہ یہ عبادات بظاہر کتنی مختلف لگتی ہیں، لیکن جب ہم ان کی نفسیاتی اور تاریخی بنیادوں کی گہرائی میں جاتے ہیں تو وہ حیرت انگیز طور پر کس حد تک ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ اور ہم ان سب ذرائع کا بالکل غیر جانبدارانہ اور موروثی جائزہ پیش کریں گے۔ یہاں کسی مخصوص عقیدے کی حمایت نہیں ہو رہی۔ درست کہا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے، وہاں مختلف تہذیبوں کے نقطۂ نظر کو سمجھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں، جسے ہم انفو اوور لوڈ کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، انفو اوور لوڈ۔ اکثر اس بھرمار کی وجہ سے ہم چیزوں کے اصل خد و خال اور ان کے تاریخی پس منظر کو کھو دیتے ہیں۔ اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دماغ پر بوجھ ڈالے بنا ان قدیم روایت کا تقابلی جائزہ لیا جائے، تاکہ ہم انسانی روحانیت کے ارتقاء کو سمجھ سکیں۔ بالکل، یہ جاننا بہت اہم ہے کہ مختلف تہذیبیں صدیوں سے اپنے اندر ضبط نفس اور معاشرتی ہمدردی کو کس طرح پروان چڑھا رہی ہیں۔ ان کے عملی اطلاق کو دیکھا جائے تو آئیے سب سے پہلے روزے کے اصول، اس کے دورانیے اور جسمانی پابندیوں کی بات کرتے ہیں۔ صحیح، یہاں سے شروع کرنا بہتر ہوگا۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سامنے آیا۔ ریڈٹ پر یہودیت کے حوالے سے چلنے والی ایک بحث تھی۔ وہاں ایک مسلمان صارف نے یہودیوں کے روزے کے بارے میں سوال پوچھا۔ اور وہاں لوگوں کا عام خیال کیا تھا؟ عام خیال یہی تھا کہ شاید یہودیت میں روزے کے دوران کچھ پینے یا کم از کم پانی پینے یا کسی خاص قسم کی خوراک کھانے کی اجازت ہوتی ہوگی۔ لیکن جواب اس کے برعکس تھا۔ بالکل، کمیونٹی کی طرف سے جو جوابات ملے وہ واقعی حیران کن تھے۔ تفصیلات بتاتی ہیں کہ یہودیت میں سال میں کل 6 روزے ہوتے ہیں۔ صرف 6؟ تقریباً 13 گھنٹے بنتا ہے۔ لیکن اصل توجہ کا مرکز بڑے روزے ہیں۔ جی ہاں، اصل توجہ وہ 2 بڑے روزے ہیں، یعنی یوم کپر اور تشا باو۔ یہ روزے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتے ہیں اور اگلے دن سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہتے ہیں۔ بالکل، یعنی پوری 25 سے 26 گھنٹے کا ایک طویل اور مسلسل روزہ۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 25 گھنٹے کے طویل روزوں میں معاملہ صرف کھانا پینا چھوڑنے تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، پابندیاں اور بھی ہیں۔ ان مخصوص دنوں میں پابندیوں کا دائرہ کار بہت وسیع اور سخت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نہانا، جسم پر کسی قسم کا پرفیوم، لوشن یا تیل لگانا، اور یہاں تک کہ چمڑے کے جوتے پہننا بھی سختی سے منع ہے۔ ویسے چمڑے کے جوتوں والی بات بڑی عجیب لگتی ہے پہلی دفعہ سننے میں۔ ہاں، بظاہر چمڑے کے جوتے نہ پہننے کی پابندی چھوٹی سی بات لگ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری نفسیات کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان روزوں میں ازدواجی تعلقات پر بھی مکمل پابندی عائد ہوتی ہے۔ تو جوتوں کا کیا فلسفہ ہے؟ قدیم زمانوں سے چمڑے کے جوتوں کو آرام، تحفظ اور آسائش کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس طویل روزے کا اصل مقصد انسان کو دنیاوی آرام و آسائش سے مکمل طور پر منقطع کرنا ہے۔ یعنی اسے بالکل عام حالت میں لے آنا۔ بالکل، تاکہ خالق کے سامنے مکمل عاجزی، انکساری اور بے بسی کا عملی مظاہرہ ہو سکے۔ جب ایک انسان خردرے فرش پر بغیر کسی نرم جوتے کے چلتا ہے اور 25 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ اپنے تمام تر دنیاوی غرور کو توڑ دیتا ہے، اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ در حقیقت کتنا کمزور و محتاج ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ جب انسان اپنی روزمرہ کی آسائشوں سے دور ہوتا ہے تبھی اسے اپنی کمزوری کا اصل احساس ہوتا ہے۔ جی بالکل، احساس کمتری نہیں بلکہ احساس بندگی۔ صحیح۔ اور اسی مقام پر اگر ہم ذرائع کا مزید گہرائی سے مطالعہ کریں تو اسلام اور یہودیت میں روزے کی نفسیات کا ایک بہت ہی نمایاں فرق سامنے آتا ہے۔
ذرائع میں ایک تاریخی حدیث کا حوالہ بھی موجود ہے۔ سحری کے حوالے سے؟ جی ہاں، اس حدیث میں واضح کیا گیا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزے میں بنیادی فرق سحری کے لقمے کا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، یہودی روایت میں روزہ سورج غروب ہونے کے بعد یا آدھی رات سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے قبل کوئی باقاعدہ تیاری کا کھانا یا سحری نہیں کھائی جاتی۔ لیکن اس کے برعکس اسلامی روایت میں فجر سے پہلے اٹھ کر سحری کھانے کو نہ صرف ضروری سمجھا گیا ہے بلکہ اسے خاص طور پر باعث برکت بھی قرار دیا گیا ہے۔ درست۔ اور سحری کی اس مشق کے پیچھے محض جسمانی ضرورت نہیں بلکہ ایک مکمل نفسیاتی اور سماجی زاویہ موجود ہے۔ وہ کیسے؟ اس زاویے کا اگر ہم مزید تجزیہ کریں تو صورتحال کچھ یوں بنتی ہے کہ یہودیت میں خاص طور پر یوم کیپور جیسے طویل روزوں میں مقصد دنیاوی زندگی کی چہل پہل سے مکمل طور پر کٹ جانا ہے۔ یعنی ایک طرح کا روحانی انخلا؟ بالکل، ایک ایسی حالت جہاں انسان دنیا کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات اور خدا کے تعلق پر توجہ دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلام میں سحری کے تصور پر زور دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کی توانائی کو بحال رکھے تاکہ وہ اپنے عام کاموں کو جاری رکھ سکے۔ ایگزیکٹلی، تاکہ وہ روزے کی حالت میں بھی اپنی عام زندگی کے معاملات، اپنا دفتر، کاروبار اور خاندانی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کر سکے۔ اسلام میں روزے کا تصور دنیا کے شور شرابے سے کٹ کر کسی غار میں بیٹھ جانے کا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے عین وسط میں رہ کر ایک خالی پیٹ کے ساتھ اپنے فرائض نبھانے کا نام ہے۔ اور ساتھ ہی خدا کی یاد کو برقرار رکھنے کا۔ یہ زندگی سے فرار کا راستہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جھمیلوں کے اندر رہتے ہوئے روحانیت اور ضبط نفس کی ایک سخت مشق ہے۔ جب آپ مسلسل 25 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں یا دن بھر کام کے دوران روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے انسانی جسم پر اس کا ایک گہرا اور براہ راست اثر پڑتا ہے۔ جسمانی تھکاوٹ تو ہوتی ہے۔ جی، اور یہیں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا صحت کے مسائل کا شکار ہو تو پھر ان سخت مذہبی پابندیوں کا کیا بنتا ہے؟ ریڈٹ کی اسی بحث میں کچھ بہت ہی چشم کشا حقیقی واقعات سامنے آئے۔ کوئی ایسی مثال جو آپ کو خاص لگی ہو؟ ہاں، ایک صارف نے واقعہ شیئر کیا کہ اس کے 83 سالہ دادا روزے کے دوران کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئے اور انہیں ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ تو ان کے مذہبی پیشوا کا کیا رد عمل تھا؟ ایسی صورتحال میں ان کے ریبی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً حکم دیا کہ ان کا روزہ فوری طور پر توڑ دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور صارف نے اپنی بہن کی مثال دی جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا شکار ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اس مخصوص اور پیچیدہ طبی صورتحال میں اس کے لیے یوم کیپور کا روزہ رکھنا مذہبی طور پر سختی سے منع قرار دیا گیا۔ ان واقعات میں غور طلب پہلو یہ ہے کہ یہودیت میں جب بات زندگی اور موت کے خطرے تک پہنچ جائے یا صحت کو کوئی مستقل اور شدید نقصان لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑنا محض ایک اجازت یا چھوٹ نہیں رہتا، بلکہ ایک ریکوائرمنٹ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ دراصل ایک لازمی شرط بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ یہ سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی نیکی کر رہا ہے تو مذہبی نقطہ نظر سے وہ نیکی نہیں بلکہ ایک سنگین غلطی کر رہا ہے۔ یعنی جان کی حفاظت کو عبادت پر فوقیت دی گئی ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ اور عملی اصول جو اس بحث میں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اگر صحت کی خرابی شدید نوعیت کی ہو مگر جان لیوا نہ ہو تو ایک دم سے بہت سارا پانی پینے کے بجائے ہر 10 منٹ میں 1 اونس پانی پینے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہر 10 منٹ میں صرف 1 اونس؟ ہاں، اس احتیاط کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جان اور صحت بھی محفوظ رہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس مقدس دن کے تقدس اور روزے کے بنیادی اصول کی پاسداری بھی قائم رہے۔ البتہ ایسی کسی بھی پیچیدہ صورتحال میں مکمل طور پر طبی ماہرین سے مشورہ کرنے پر ہی زور دیا گیا ہے۔ اور جب ہم طبی ماہرین کے نقطہ نظر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذرائع میں پب میڈ کے پلیٹ فارم پر شائع ہونے والی ایک انتہائی مفصل اور دلچسپ ریسرچ موجود ہے۔ یہ وہی تحقیق ہے نا جس میں گائنیکالوجسٹ شامل تھے؟ جی بالکل، اس تحقیق میں خاص طور پر 108 ڈاکٹروں کے انٹرویوز اور آراء کو شامل کیا گیا جو خواتین کی صحت اور حمل کے معاملات دیکھتے ہیں، جنہیں عام زبان میں اوبزگائنز کہا جاتا ہے۔ اور ان کا کیا کہنا تھا؟ یہ دیکھنا واقعی اہم تھا کہ جب حاملہ خواتین کے روزے کا معاملہ آتا ہے تو جدید میڈیکل سائنس کے یہ ماہرین کس طرح کے مشورے دیتے ہیں۔ یہ تحقیق دراصل طب
اور انسانی عقیدے کے ملاپ کے کئی پردے اٹھاتی ہے۔ جب ان 108 ماہرین سے پوچھا گیا تو جو اعداد و شمار سامنے آئے ان کے مطابق دونوں روایت یعنی مسلمانوں کے رمضان اور یہودیوں کے یوم کپر کے روزوں کے لیے زیادہ تر ڈاکٹرز حمل کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں روزے سے سختی سے منع کرتے ہیں، یعنی سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر میں۔ جی ہاں، ان کی طبی رائے یہ ہے کہ حمل کے ان آخری مراحل میں ماں کے جسم اور نشوونما پاتے ہوئے بچے دونوں کو مسلسل اور بلا تعطل غذائیت درکار ہوتی ہے۔ البتہ جب بات حمل کے بالکل ابتدائی مرحلے یعنی پہلے چند مہینوں کی آتی ہے تو ڈاکٹروں کی رائے کافی حد تک منقسم نظر آتی ہے۔ یعنی مختلف ڈاکٹرز مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بالکل، کچھ ماہرین اسے طبی لحاظ سے محفوظ تصور کرتے ہیں، جبکہ کچھ پھر بھی مکمل احتیاط اور روزہ نہ رکھنے کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ میں جب یہ ریسرچ پڑھ رہی تھی نا تو جس چیز نے مجھے واقعی حیران کر دیا وہ محض طبی مشورے نہیں تھے، بلکہ ڈاکٹروں کے اپنے ذاتی پس منظر، ان کی عمر اور ان کے عقیدے کا ان کے فیصلوں پر اثر تھا۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز پہلو ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے جو نسبتاً سینئر اور تجربہ کار ڈاکٹرز ہیں وہ نوجوان ڈاکٹروں کے مقابلے میں حاملہ خواتین کو روزہ رکھنے کی زیادہ روایت دیتے ہیں۔ پرسنٹیج کیا تھی ان کی؟ تصور کریں 62% سینئر ڈاکٹرز حاملہ خواتین کے لیے روزے کی گنجائش نکالتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں صرف 35% نوجوان ڈاکٹرز اس کی اجازت دینے کے حق میں تھے۔ یہ کافی بڑا فرق ہے۔ اور بالکل یہی دلچسپ رجحان یوم کپر کے لیے بھی دیکھنے میں آیا۔ وہاں مذہبی اور روایتی سوچ رکھنے والے ڈاکٹرز اپنے سیکولر سوچ رکھنے والے ساتھیوں کی نسبت زیادہ رعایت دیتے ہوئے نظر آئیں، اور یہ تناسب 53% بامقابلہ 25% تھا۔ یہ اعداد و شمار ایک بہت ہی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طب اور علاج معالجہ محض ایک مشینی یا خالصتاً سائنسی عمل نہیں ہے۔ یعنی ڈاکٹر کی اپنی ذات بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ بالکل، جب ایک ڈاکٹر اپنے کلینک میں بیٹھ کر کسی مریض کو مشورہ دیتا ہے تو اس مشورے میں نادانستہ طور پر اس ڈاکٹر کا اپنا ثقافتی تجربہ، اس کا مذہبی پس منظر اور زندگی کو دیکھنے کا اس کا اپنا نظریہ بھی شامل ہو جاتا ہے، جو کہ ایک فطری عمل ہے۔ ہاں، سینئر یا روایتی سوچ رکھنے والے ڈاکٹرز شاید اپنے تجربے سے یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ صدیوں پر محیط ان روایات کی انسان کے ذہن پر کتنی گہری نفسیاتی طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ صرف جسمانی پیرامیٹرز کو نہیں دیکھتے بلکہ مریض کے روحانی سکون اور ذہنی پہلو کو بھی اپنے طبی مشورے کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم روایات کے نفسیاتی اثرات اور روزوں کی مختلف اقسام کو کھوجتے ہیں تو یہودیت میں کچھ ایسے منفرد روزے بھی سامنے آتے ہیں جن کے بارے میں شاید عام لوگوں کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جیسے کہ شادی کا روزہ۔ ہاں بالکل، کیا کوئی عام حالت میں یہ سوچ سکتا ہے کہ شادی کی خوشی کے دن کا بھی کوئی روزہ ہو سکتا ہے؟ ذرائع کے مطابق یہودی جوڑے اپنی شادی کے دن ایک خاص روزہ رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ اس کا مقصد اپنی روحوں کو پاک کرنا اور اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی نئی خاندانی زندگی کا آغاز ایک بالکل صاف سلیٹ کے ساتھ کر سکیں اور ان کے ماضی کا کوئی بوجھ ان کے مستقبل پر اثر انداز نہ ہو۔ یہ تو ایک بہت خوبصورت آغاز ہے۔ ہاں نا، اس کے علاوہ ایک اور انتہائی دلچسپ روزہ ہے جسے فاسٹ آف دا فرسٹ بورن یعنی پہلو تھے کا روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم مصر کی تاریخ سے جڑا ہے؟ جی ہاں، یہ روزہ قدیم مصر میں آنے والی اس 10ویں اور آخری آفت کی یاد میں رکھا جاتا ہے جس میں مصریوں کے پہلو تھے بیٹے مارے گئے تھے اور بنی اسرائیل کے بیٹے محفوظ رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے تاریخ کو یاد رکھنے اور شکر گزاری کا عملی مظاہرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ذرائع تورات کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت موسیٰ کے 40 دن کے طویل روزے کا ذکر بھی کرتے ہیں جو انہوں نے کوہ طور پر رکھا تھا، جو کہ طویل ترین روزوں میں سے ایک ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کے مختلف مذاہب کی تاریخ اور ان کی روایات کی راہیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ آرٹیکل جو ڈاکٹر ہیور کا تھا اس میں اس کا بہت اچھا ذکر ہے۔ جی بالکل، ہمارے ذرائع میں شامل ڈاکٹر CTR ہیور کے مضمون میں مسیحیت اور اسلام کی عبادات کا ایک بہت ہی جامع اور خوبصورت موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر شمسی اور قمری کیلنڈر کی ریاضیاتی حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ ہاں، چاند اور سورج کے سال کا فرق۔ ایگزیکٹلی۔
چونکہ اسلامی سال چاند کے حساب سے چلتا ہے اور ہر سال شمسی سال کے مقابلے میں تقریباً 11 دن پیچھے آ جاتا ہے، اس لیے گردش ایام کے دوران ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب مسلمانوں کا رمضان اور مسیحی برادری کے روزوں کا تہوار، جسے لینٹ کہتے ہیں، بالکل ایک ہی وقت میں آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آنے والے چند سالوں میں ہونے والا ہے۔ جی، مسیحیت میں لینٹ کے 40 دن کے روزے دراصل حضرت عیسیٰ کی یاد میں رکھے جاتے ہیں، جب انہوں نے بیابان میں 40 دن تک روزہ رکھا اور آزمائشوں کا سامنا کیا۔ ان کے علاوہ بھی تو کچھ روزے ہیں مسیحیت میں؟ ہاں، مسیحیت کی آرتھوڈاکس روایت میں بے شمار دوسرے روزے بھی موجود ہیں، جن میں اپوسلز فاسٹ اور کرسمس کی تیاری کے سلسلے میں رکھے جانے والے روزے شامل ہیں۔ مسیحیت کی جب بات ہو رہی ہے تو ذرائع میں ایک بہت ہی طاقتور تصور موجود ہے جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ روزے کو ظاہر کیا جائے یا اسے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھا جائے۔ یہ انجیل متی یعنی میتھیو کے حوالے سے ہے۔ جی ہاں، بائبل میں میتھیو چیپٹر 6 ورس 6 کی آیت اس حوالے سے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ اپنے پیروکاروں کو ایک انتہائی سخت اور واضح ہدایت دیتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو منافقوں کی طرح اپنا منہ مت لٹکاؤ، یا چہرے پر کمزوری کے آثار مت ظاہر کرو۔ بالکل، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم کتنے متقی ہو یا تم روزے سے ہو۔ اس کے برعکس حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے سر پر تیل لگاؤ اور اپنا منہ اچھی طرح دھو تاکہ تمہارا روزہ عام لوگوں پر کسی بھی طرح ظاہر نہ ہو۔ یعنی دکھاوا بالکل ختم۔ ہاں، بلکہ یہ صرف تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان ایک راز رہے جو پوشیدہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ریاکاری اور دکھاوے کو جڑ سے اکھاڑنا ہے اور روزے کو ایک خالصتاً ذاتی، روحانی اور خفیہ عمل بنانا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ انسان کے نفس اور اس کی انا پر کتنی بڑی ضرب ہے۔ بہت بڑی ضرب ہے۔ ایک انسان اندر سے بھوکا اور پیاسا ہے، کمزوری محسوس کر رہا ہے، لیکن اسے حکم ہے کہ وہ دنیا کے سامنے خود کو مکمل طور پر خشاش بشاش اور توانا دکھائے، تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی ہمدردی یا داد نہ مل سکے۔ اور وہ حصہ ہے خیرات اور صدقات کا۔ آخر روزے اور خیرات میں اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ کیوں؟ یہ تمام قدیم روایت بھوکا رہنے کو لازمی طور پر غریبوں کی مالی مدد کرنے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس تعلق کی بنیاد خالصاً انسانی ہمدردی اور احساس میں چھپی ہے۔ جب ایک انسان جو عام دنوں میں پیٹ بھر کر کھاتا ہے، روزے کی حالت میں مسلسل بھوک اور پیاس کی شدت کو اپنے جسم پر برداشت کرتا ہے، تو یہ احساس اسے معاشرے کے اس غریب اور پسماندہ طبقے کی نفسیاتی اور جذباتی قریب لے جاتا ہے جو ہر روز اسی بھوک کا سامنا کرتے ہیں۔ جن کی بھوک کسی مذہبی فریضے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بالکل، بلکہ وہ اپنی مجبوری اور وسائل کی کمی کی وجہ سے بھوکے سوتے ہیں۔ بھوک کا یہ مشترکہ اور عملی احساس انسان کے دل میں وہ سچی ہمدردی پیدا کرتا ہے جو محض کتابیں پڑھنے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ہمدردی اسے اپنا مال دوسروں کے ساتھ بانٹنے اور خیرات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ درست، اور جب خیرات بانٹنے کی بات آتی ہے تو یہودیت میں صدقہ کا جو تصور بیان کیا گیا ہے وہ معاشرتی انصاف کی ایک بہترین مثال ہے۔ عام طور پر تو ہم اسے صرف چیریٹی کہتے ہیں۔ ہاں، مگر صدقہ محض کوئی عام خیرات یا چیریٹی نہیں ہے۔ اس لفظ کا اصل ماخذ عبرانی زبان کا لفظ تدیک ہے، جس کا مطلب ہے راست بازی یا حق اور انصاف۔ یعنی یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کو اس کا حصہ دینا کوئی احسان نہیں ہے جو ایک امیر آدمی اپنی سخاوت کے طور پر کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک کرا سماجی فرض ہے۔ اور اس سسٹم میں سب سے حیران کن اور عملی بات یہ ہے کہ اس میں انسان کے جذبات کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جب آپ کا دل نرم ہو یا جب آپ کو کسی پر ترس آئے تب آپ خیرات کریں۔ جذبات چاہے کچھ بھی ہوں۔ ہاں، ہر شخص پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ اپنی خالص آمدنی یعنی کہ نیٹ انکم کا کم از کم 10% حصہ ہر حال میں ضرورت مندوں کو دے۔ یہ معاشرے کے اندر دولت کی منتقلی اور غریب کی کفالت کا ایک انتہائی منظم اور بے لاگ طریقہ ہے۔ واقعی یہ ایک بہت مضبوط سماجی ڈھانچہ ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا، بلکہ اپنے اطلاق میں اس سے بھی زیادہ وسیع تصور اسلام میں زکوٰۃ اور صدقہ کا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاکیزگی حاصل کرنے اور مال میں اضافہ یا نشو نما کے ہیں۔ اسلامی فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ مال کا ایک مخصوص حصہ غریبوں کو لوٹانے سے انسان کی باقی ماندہ دولت پاک ہو جاتی ہے۔ جیا،
जहाँ एक तय शुदा फ़र्ज है जो जमा शुदा दौलत और असासों पर 2.5% के हिसाब से लागू होता है, जबकि सदका नफली खैरात है जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं। हमारे ज़राए में कुरान की मुख्तलिफ आयात जैसे सूरतुल बकरा की आयत 177 और 274 के तफसीली हवाले मौजूद हैं, जिनमें ये वाज़े किया गया है कि असल नेकी सिर्फ मखसूस सिमत में मुंह करके रसूमात अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों की दिल खोलकर माली मदद करना है, और वो भी खुदा की मोहब्बत में। इन आयात में इस बात की खास तरगीब दी गई है कि इंसान अपनी खैरात को दिन में भी बांटे और रात के अंधेरे में भी, इसे छुपकर भी दे ताकि गरीब की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, और बाज़ औक़ात ज़ाहिर करके भी दे ताकि दूसरों को भी इस कार्य खैर की तरगीब मिल सके। इस तमाम गुफ्तगू में एक बहुत ही खूबसूरत पहलू ये भी सामने आया कि भलाई या सदका सिर्फ माली इमदाद या पैसों तक ही महदूद नहीं है। हाँ, हादीस के हवाले काफ़ी वाज़ेह हैं इस पर। बिल्कुल, उन अहादीस के हवाले ख़ास तौर पर काबिल गौर हैं जिनमें बताया गया है कि अगर किसी इंसान के पास देने के लिए माल या दौलत नहीं है तो वो भी इस खैर के निज़ाम का हिस्सा बन सकता है। जैसे किसी परेशान हाल इंसान को देखकर खुलूस से मुस्कुराना। जी, मुस्कुराना भी एक सदका है। किसी भटके हुए राहगीर को सही रास्ता दिखा देना, चलने के रास्ते से कोई पत्थर, कांटा या तकलीफ-दे रुकावट हटा देना, या यहाँ तक कि किसी कमज़ोर शख्स को उसकी सवारी पर चढ़ने या उसका सामान रखवाने में जिस्मानी मदद फराहम कर देना भी खैरात और सदके के आला दर्जे में शुमार होता है। ये छोटी छोटी लेकिन निहायत अहम अहादीस इस बात की दलील हैं कि एक मुआशरे का हर इंसान, चाहे उसका माली रुतबा और हैसियत कुछ भी हो, वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डाल सकता है। कोई भी इंसान नेकी करने से महरूम नहीं रह सकता। और बिल्कुल यही वसी तसव्वुर हमें यहूदी रिवायत में भी एक मुख्तलिफ नाम से मिलता है, जिसे गिम्युलुत हसादिम कहा जाता है, जिसका मफहूम है मोहब्बत भरे आमाल, यानी एक्ट्स ऑफ लविंग काइंडनेस। इसे तो ज़दाका से भी अफजल समझा जाता है ना? बिल्कुल, यहूदी मुफक्किरीन और रिवायत में इस गिम्युलुत हसादिम को आम ज़दाका से भी ज़्यादा अफजल और आला मकाम दिया गया है, और इसकी 3 बुनियादी वजूहात बयान की गई हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह यह है कि ज़दाका या माली खैरात में इंसान सिर्फ अपना कमाया हुआ माल देता है, जबकि मोहब्बत भरे आमाल में इंसान अपनी ज़ात, अपना कीमती वक्त और अपनी जिस्मानी मेहनत शामिल करता है। ये वाकई ज़्यादा कीमती चीज़ है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह यह बताई गई कि माली खैरात ज़ाहिर सिर्फ गरीबों के लिए होती है, जबकि हमदर्दी और मोहब्बत के जो छोटे छोटे आमाल अमीर और गरीब दोनों के लिए यकसां तौर पर किए जा सकते हैं, क्योंकि जज्बाती सहारे की ज़रूरत हर इंसान को होती है। हाँ, पैसा हर चीज़ का हल तो नहीं। और तीसरी वजह? और तीसरी सबसे गहरी वजह यह है कि ये आमाल सिर्फ जिंदों तक महदूद नहीं, बल्कि मुर्दों की इज्जत के साथ तजहीज़ व तकफीन में भी शामिल हैं। ये काफ़ी गहरी बात है। जी, ये बज़ाहिर छोटे नज़र आने वाले आमाल दरअसल इंसान के अंदर मौजूद खुदगर्जी और इनफरादियत को मारकर उसे एक वसीतर और जुड़ी हुई इंसानी बिरादरी का अटूट हिस्सा बनाते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने आज की इस बैठक में इतने मुख्तलिफ तारीखी हवाले, रवायात, तिब्बी शवाहिद और नफ्सियाती पहलुओं पर तवील बात की है। काफ़ी तफसीली जायज़ा रहा। हाँ, इन तमाम मुतफर्रिक चीज़ों को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए और इनका निचोड़ निकाला जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़े होकर सामने आती है कि रोज़े रखना और खैरात बांटना महज चंद पुरानी रिवायती या फरसूदा मजहबी रसूमात हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये सदियों के तजर्बे से गुजर कर आने वाले निज़ाम हैं। बिल्कुल ये वो मुनज़्ज़म, शानदार और इंतहाई अमली तरीक़े हैं जो इंसान को ज़ब्त नफ्स सिखाते हैं, उसकी अंदरूनी रूहानी नशोनुमा करते हैं और माशरे में फैली हुई बेतहाशा अदम मसावात को दूर करने की कोशिश करते हैं, जो आज के मुआशरे की भी अशद ज़रूरत है। जी हाँ, ये अमाल खैर इंसान को बार बार हर साल और हर रोज़ ये याद दिलाते हैं कि वो इस दुनिया में महज अपने पेट और अपनी वक्ती जिस्मानी ख्वाहिशात का गुलाम बनकर जीने के लिए नहीं आया, बल्कि उसके वजूद का एक बहुत आला और अरफा मकसद है। उसकी रूह इन तमाम वक्ती और मादी ज़रूरतों से कहीं बुलंद और ताकतवर है। ये वाकई इस पूरी बहस का एक बेहतरीन और जामे निचोड़ है,
اور اب چونکہ ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی آخری خیال ہے؟ جی بالکل، میں چاہوں گا کہ ان قدیم اور تاریخی روایات کو آج کی جدید دنیا کے تناظر میں دیکھتے ہوئے ایک ایسے اہم سوال پر غور کیا جائے جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ذرا یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ان قدیم تہذیبوں میں روزے کا بنیادی اور سب سے بڑا مقصد انسان کو اس کی جسمانی اور مادی خواہشات کے شکنجے سے نکال کر اسے دنیاوی شور سے دور اس کی روح کے قریب کرنا تھا، تو آج کی اس جدید اور انتہائی تیز رفتار دنیا میں کیا ہوگا؟ جہاں ہم ہر وقت معلومات، نوٹیفیکیشنز اور سکرینز کی بھرمار کا شکار ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو کیا ایک ڈیجیٹل فاسٹ، یا جسے آج کل کی زبان میں ڈوپامین فاسٹ کہا جاتا ہے، انہی قدیم مذہبی مقاصد کی جدید اور وقتی شکل نہیں بن سکتا؟ یہ ایک اہم سوچ ہے۔ اگر ایک انسان خوراک اور پانی چھوڑ کر اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ سکتا ہے، تو کیا جدید دور کے انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ دن کے کچھ مخصوص گھنٹوں کے لیے اپنے اسمارٹ فونز، سوشل میڈیا کی چمکتی سکرینز اور دماغ کو مسلسل مصروف رکھنے والے نوٹیفیکیشنز کو مکمل طور پر ترک کر دے؟ کیا اس طرح کی ڈیجیٹل دوری اختیار کر کے آج کا انسان وہی روحانی سکون اور وہی ذہنی یکسوئی نہیں پا سکتا جس کی تلاش انسان نے صدیوں پہلے شروع کی تھی؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک انتہائی زبردست اور گہرا سوال ہے۔ کیا آج کے جدید دور کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل روزہ انسان کی اپنی ہی بنائی ہوئی اسکرین سے دوری اختیار کرنا ہے؟ یہ وہ فکر انگیز سوال ہے جسے آج کی گفتگو کے اختتام پر ہم یہیں چھوڑیں گے، تاکہ اس پر لوگ خود اپنے طور پر غور کریں۔ جی، یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی بیٹھک جس میں روزے اور خیرات کے مختلف تاریخی، طبی اور نفسیاتی رنگوں کا جائزہ لیا گیا۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو نئی چیزوں پر سوچنے کا باعث بنی ہوگی۔ یوں ہی غور و فکر کرتے رہیں اور نئے زاویوں سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔